بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 15 مارچ سن 624 عیسوی یعنی 18 رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر اس غزوہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بدر کے مقام پر لڑی گئی تھی۔ بدر آج کل کے سعودی عرب میں مدینہ کے صوبے کا ایک قصبہ ہے جو کہ مدینہ کے شہر سے تقریباً 81 مائلز یعنی 130 کلومیٹر دور ہے۔ بدر کی وادی مشرق میں ریت کے 2 بڑے ٹیلوں سے گری ہوئی ہے جنہیں عدوۃ الدنیا اور عدوۃ القصویٰ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے سورہ انفال آیت نمبر 42 میں ان دونوں ٹیلوں کا ذکر موجود ہے۔ وادی کے مغرب کو الاسفال کا پہاڑ جبل الاسفال واقع ہے۔ عدوۃ الدنیا اور عدوۃ القصویٰ کے درمیان ایک راستہ تھا جو مدینہ کی طرف جاتا تھا۔ عدوۃ القصویٰ اور بدر کے وادی کے جنوبی حصے میں واقع ایک پہاڑ کے درمیان ایک اور راستہ مکہ کی طرف نکلتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بدر کا مقام مکہ سے دمشق جانے والے تجارتی قافلوں کے راستے میں آیا کرتا تھا۔ تجارتی قافلے اس علاقے میں پڑاؤ کیا کرتے تھے کیونکہ بدر کا علاقہ ان دنوں اپنے کنوؤں کی وجہ سے پورے عرب خطے میں مشہور اور معروف تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش کا تقریباً 1000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر عمرو بن حشام المخزومی یعنی ابو جہل کی قیادت میں مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قریش کے لشکر کے پاس اس وقت کا جدید جنگی سامان موجود تھا۔ ان کے ساتھ لشکر میں 100 گھوڑے اور ڈھیر سارے اونٹ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے 313 افراد پر مشتمل ایک فوج تیار کر لی اور اسی لشکر کو لے کر اسی رخ پر روانہ ہوئے جدھر سے قریش کا لشکر آ رہا تھا۔ مسلمانوں کے اس لشکر میں 82 مہاجرین، اوس قبیلے کے 61 انصار اور خزرج قبیلے کے 170 انصار موجود تھے۔ مسلمانوں کے پاس نہ تو اتنے مؤثر ہتھیار تھے اور نہ ہی اس وقت کی کوئی جدید جنگی ساز و سامان موجود تھا۔ مسلمانوں کے سارے لشکر میں زبیر بن عوام رضی اللہ اور مقداد بن عمرو رضی اللہ کے پاس صرف ایک گھوڑا موجود تھا۔ پوری فوج کے پاس سواری کے لیے صرف 70 اونٹ تھے، یعنی ایک اونٹ 2 سے 3 آدمیوں کے لیے موجود تھا جن پر مسلمان سپاہی باری باری سواری کر رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری حضرت علی رضی اللہ اور مرتد رضی اللہ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، بانٹ رہے تھے۔ بدر کے شمال میں اور وادی بدر پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ پڑاؤ ڈالنا چاہا، لیکن اس وقت مدینہ کے خزرج قبیلے کے ایک انصاری صحابی حباب بن منظر رضی اللہ اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا کہ اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ جگہ جہاں آپ ٹھہرے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہے یا ایک رائے اور جنگی تدبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایک رائے اور جنگی تدبیر ہے۔ یہ سن کر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو کوئی پڑاؤ ڈالنے کی جگہ نہیں۔ یہ واضح طور پر ایک اعتراض کا معاملہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعتراض کو برا نہیں مانا، بلکہ حباب رضی اللہ سے پوچھا کہ تمہاری یہ مخالفانہ رائے کیوں ہے؟ حباب رضی اللہ نے اپنی رائے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے اور دشمن کے درمیان کئی پانی کے کنویں ہیں۔ اگر ہم یہاں ٹھہرے اور دشمن کو آگے بڑھنے کا موقع دے تو سارے کنویں دشمن کے قبضے میں آ جائیں گے، اس لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم یہاں سے چل کر آگے کے مقام پر ٹھہریں اور ان سارے کنووں پر اپنا قبضہ کر لیں۔ ایک کنویں کو چھوڑ کر باقی سب کنووں کو بھر دیں گے۔ ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ ہم تو پانی پی سکیں گے لیکن وہ لوگ پانی نہیں پی سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ آپ نے بہت اچھی رائے دی۔ یہ گفتگو انتہائی معتدل ماحول میں ہوئی۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائے دینے والے کی رائے کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اس پر عمل بھی فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سارے کنویں بھر دیے گئے، جبکہ ایک کنواں مسلمانوں کے استعمال کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ جنگ سے پہلے اور جنگ کے دوران کفار کے سپاہی پانی کے ایک ایک بوند کو ترسنے لگے۔
پانی کے لیے ترستے ہوئے کفار کے لشکر سے چند لوگ پانی نکالنے کے لیے مسلمانوں کے زیر کنٹرول کنویں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، لیکن سب کے سب تیروں کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے، سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک بھتیجے حکیم ابن حزام کے، جنہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا اور بعد میں فتح مکہ کے وقت اسلام قبول فرمایا۔ 674 عیسوی میں 120 سال کی عمر میں حکیم ابن حزام رضی اللہ نے وفات پائی۔ بعد میں جنگ بدر کے بعد جو نتیجہ ہوا وہ یہ تھا کہ اہل اسلام کو اس مقابلے میں فیصلہ کن کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ شکست قریش کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی، کیونکہ ان کے کئی تجربہ کار اور بااثر آدمی مارے گئے۔ ان کی لاشیں مسلمانوں نے بدر کے کنویں میں ڈال دی، ان کا وقار متزلزل ہو گیا اور ان کے پرانے دشمن جیسے کہ قبیلہ حوازن نے پھر سے ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف بدر کی فتح کی وجہ سے سب عربوں نے اپنی نظریں مسلمانوں کی طرف موڑ لی، یوں مسلمانوں نے مدینہ کے اندر اور باہر بھرپور حمایت حاصل کرنا شروع کر لی اور لوگ اسلام کی طرف کھنچے چلے آ رہے تھے۔ بدر کے مقام کے انتخاب کی مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں صحیح رائے تک پہنچنے کے لیے آزادانہ اظہار خیال کا ماحول کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اختلافی رائے سے کس طرح معاملے کے نئے گوشے سامنے آتے ہیں جو صحیح رائے تک پہنچنے کے لیے بے حد مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔